अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुड आफ्टरनून। लंदन से कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें रब्बे ज़ुल जलाल आपको अपनी सलामती और हिफाजत के साए में हमेशा आबाद रखे। तो मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह के पिछले व्लॉग में मैंने अर्ज़ किया था, वो लंदन तशरीफ़ आवरी उनकी हो गई है और ज़ाहिर है कि नवाज़ शरीफ से अब मशवरा जो है वो होगा, और वो किस मौजू पर होगा वो भी मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि बुनियादी और मरकज़ी जो मामला है जो यहाँ ज़ेर बहस आज के दिन, आज की रात, कल के दिन आएगा, वो वही फार्मूले हैं जिनका मैं गुज़श्ता व्लॉग में जिक्र कर चुका हूँ। अच्छा, अब इस वक्त मामला ये है कि बाखबर बहुत से साफ़ी हैं जो सरगोशियों में ये बता रहे हैं कि एक्सटेंशन तो होए एक्सटेंशन तो होनी है, एक्सटेंशन तो होगी, एक्सटेंशन शहबाज शरीफ करेंगे या नहीं करेंगे ये काबिल गौर है। इस तरह की बातें मैं यहाँ आता हूँ, लेकिन पहले आपसे मैं मियाँ नवाज शरीफ एक्सटेंशन पर जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं मानेंगे। वो किसी फार्मूले को, ये जो फार्मूले आ रहे हैं ना, 6 महीने की एक्सटेंशन, 3 महीने की एक्सटेंशन, 4 महीने की एक्सटेंशन, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फलां साहब को लगा दें, ये इस तरह के फार्मूले मेरा एक्सटेंशन पे तो नवाज शरीफ नहीं मानेंगे। अच्छा, अब ये जो गुफ्तगू की जा रही है कि एक्सटेंशन तो होगी फिर वो शहबाज शरीफ नहीं देंगे तो कोई और देगा, पागलपन है ये। आपके ख्याल में अब इतने दिन रह गए हैं कि अब आप एक जॉइंट अब नो कॉन्फिडेंस पेश करें शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ, उसके बाद उस आप यानी सपोर्ट विड्रॉ कराएं, फिर एक नई गवर्नमेंट लेकर आएँ और फिर एक नया वज़ीर आज़म आके एक्सटेंशन दे? ये नहीं हो सकता, टाइम नहीं है उसका। अच्छा, फिर क्या होगा? नजरिया ज़रूरत अपना पुराना साथी जिंदाबाद है जी। आली मरतबत कोई उठें या कोई पिटीशन डाल या वो खुद कर लें, कुछ कर लें। अच्छा, वहां से वो क्या करेंगे? फिर वो कोई केस उठाएं यहाँ से वहाँ से, या कोई मतलब है कोई सादे कमीन कुछ करके डिस्क्वालीफाई कर दें, या ये हो सकता है। तो फिर आप फटाफट रातों रात इजलास बुला के नया वज़ीर आज़म जो फिर एक्सटेंशन दे, ये दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका फिर वो ये होगा, मुमकिन है फिर वो ज़ाहिर है आली मकाम है, कुछ जो भी चाहे कर दें, कि वो कहें कि हम ये ताकत आर्जी तौर पर, चूँकि हंगामी हालात हो चुके हैं, लिहाजा इस अफरा तफरी और हंगामी हालात में, और चूँकि वज़ीर आज़म एक इत्तेहादी हुकूमत का है, लिहाजा हम वक्ती तौर पर इस वज़ीर आज़म से ये पावर लेकर हम डिफेंस सेक्रेटरी को दे रहे हैं, या ये पावर उससे लेकर वक्ती तौर पर हम ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं। ये हो सकता है, अगली दफ़ा से ये ठीक हो जाएगा, इस मरतबा अलबत्ता ये फैसला हम करते हैं। ये एक तरीका है। ये सारे मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, और जत्थे फैसला करेंगे, उसका जोर है या उसका जोर है, तो इदारे तो फिर इस्तेमाल ही होते हैं ना, तो हो जाएंगे। यानी पहले जो हमारा माजी है उसमें कौन सी लॉजिक है? ये जो पाकिस्तान की मौजूदा अजीम शान कामयाबियां हैं जहां पे हम दुनिया में खड़े हैं वो बिला वजह नहीं है। जितनी नाकामी पाकिस्तान के हिस्से में खारजा महाज पे, मुआशी महाज पे, किसी भी तरक्की के हवाले से, खुशहाली के हवाले से हमारी जो नाकामियां हैं पाकिस्तान की, ये कोई मामूली नाकामियां नहीं है, ये बड़ी गैर मामूली नाकामियां हैं। मैं गैर मामूली नाकामियां इसलिए कह रहा हूं कि इस कौम में वो सारा पोटेंशियल है कि दुनिया में ये इज्जत से रहती है, और अपने मुल्क में एक इज्जत यानी इसका मकाम होता, लेकिन चलो यार नहीं ठीक रहने दिया तो बहुत सुपर प्लस आप नहीं हो सके, कहीं नॉर्मल तो होते, लेकिन नॉर्मल के बजाय नीचे जो ये अफगानिस्तान के और सोमालिया के और इराक और शाम के साथ हमारा पासपोर्ट खड़ा हुआ है, ये बड़े गैर मामूली ब्लंडर्स हैं भाई। ये कोई नॉर्मल गलतियां नहीं है। अफगानिस्तान को आप एक नॉर्मल मुल्क कहेंगे, या शाम को आप एक नॉर्मल मुल्क कहेंगे, या इराक को नॉर्मल मुल्क? ये जिनके साथ हम खड़े हैं रैंकिंग में, उनकी हिस्ट्री देखें क्या, अपनी हिस्ट्री देखें क्या और फिर भी देखें कि हम उनके साथ खड़े हैं, तो उसकी वजह यही तजुर्बे तो हैं जो फिर दोहराए जा रहे हैं। ये फिर वही है, वहीं खड़े हैं। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको एक साइड बता दी कि ये लोग दावे कर रहे हैं कि एक्सटेंशन तो हो नहीं, तो शहबाज शरीफ नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा। आखिरी तरीका वही है कि फिर बराह रास्त आ जाए, एक मतलब एक फसाद पहले क्रिएट किया जाए जो इमरान खान कर रहा है, और उसके बाद वो कहें ठीक है क्राइसिस है, आगे खत्म कर सब कुछ लपेट दें। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि एमबीएस का आना भी दरअसल ऐसे ही किसी अरेंजमेंट को ब्लेसिंग देने के लिए है। वो 4 पैसे भी लाएगा, वो बेल आउट भी करेगा और अपनी ब्लेसिंग्स भी देगा। ऐसी किसी ब्लेसिंग्स का कोई अवामी तौर पर किसी का कोई लेना देना एमबीएस के साथ अवामी तौर पर नहीं। सऊदी अरब से हमारी अकीदत, हमारी मोहब्बत वो मजहबी हवालों से है।
اور ایم بی ایس نے جو کچھ سعودیہ میں جو کچھ اوپن اپ کر رہا ہے وہ ہمارے جو ٹریڈیشنل مذہبی حلقے ہیں وہ تو ایم بی ایس کو پسند تو نہیں وہ کر رہے ہیں, اور عمومی عوامی طور پر بھی ایم بی ایس اس طرح کی سپورٹ انجوائے نہیں کرتا کہ وہ آ کے اس طرح کی کسی انکانسٹیٹیوشنل ماورائے آئین بندوبست کو اپنی بلیسنگ دے دے اور لوگ تالیاں بجانے لگ جائیں گے بس ٹھیک ہو گیا. ایسا نہیں ہوگا. تو اب دوسری طرف آ جائیں, میرٹ پر ایک نیا چیف آف آرمی سٹاف آنا یہ کتنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں کہ فوج کا جو ایک امیج, یعنی یہ پچھلے 6-7 سالوں میں جہاں نوز ایسے ڈائیو ڈاؤن ہوا ہے, پہلے بھی یہ 3.5 سال عمران خان کی حکومت کی پرفارمنس تھی, اس کا تکبر تھا, اس کی نااہلی تھی, اس کی نالائقی تھی, اس کا ایک آپ کہیے کہ کرپشن, ان حدوں سے زیادہ نکلی ہوئی کرپشن اور انکمپیٹنس تھا جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بدنام ہو. 3.5 سال عمران خان کی جو گورننس ہے اس کے فیلیئرز یہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں پڑے, تو وہاں سے ان کی مقبولیت ڈائیو ڈاؤن ہونا, نوز ڈاؤن, یہ جو نیچے جانا شروع ہوئی ہے جب سے عمران خان نے حکومت سنبھالی ہے. اچھا, اس کے بعد جو یہ مقبولیت میں کمی کا معاملہ عمران خان نے شروع کیا تھا, حکومت سے نکل کر اگلے 6 مہینوں میں اس نے بالکل کریش کر دیا, وہ کریش کر دیا. پریزیڈنٹ ماضی میں کبھی اس طرح کی توہین نہیں ہوئی مقتدرہ کی جو عمران خان نے حکومت سے نکلنے کے بعد کی. پہلے بھی 3.5 سال نیچے 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 کہ یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, ون پیج, یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور جب وہ نکلا تو اس نے پھر وہ جھوٹ کا ایک افسانہ بنایا اور افسانہ بنا کے وہ بمباری اس میں شروع کر دی. اور اس وقت باہر نتیجہ یہ ہے کہ فوج کی کسی بھی طرح کی سیاسی مداخلت کے بارے میں قوم کا جو مزاج ہے خیبر سے کراچی تک وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں. اچھا, اب اس صورتحال میں جب ایک نیا چیف آتا ہے, میرٹ پر آتا ہے, اور ان کے لیے مطلب ہے ایک سے ایک بہت اچھے آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ ہیں. مطلب ہے کہ ایک جنرل صاحب ہیں جو جن کی مطلب ہے وہ ایک ایسے جنرل صاحب ہیں, بائی دا وے ان کا نام بھی آیا تھا, وہیں سے آیا تھا تجویز وائس چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے. وہ جو جنرل صاحب ہیں وہ ان کا یعنی ہی انجوائز اسپلینڈڈ ریپوٹیشن, بہت پروفیشنل, کسی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی اعتراض ان پر نہیں ہو سکتا, ادارے اور ملک سے ان کی محبت اور ان کی کمٹمنٹ پر کوئی پاگل بھی شک نہیں کر سکتا. بہت ہی انجوائز امیکولیٹ ریپوٹیشن, بالکل کنٹروورشل نہیں ہے, آئیڈیل چوائس فار دا نیکسٹ چیف. لیکن وہاں سے فرمائش یہ ہے کہ ان کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جائے. او بھائی, اس کو چیف آف آرمی اسٹاف کیوں نہ بنایا جائے, وہ کوالیفائی کرتے ہیں. اچھا, وہ شخصیت ہے. اچھا, دوسری شخصیت کی طرف آ جائیں, ان کا میں نام اس لیے لے دیتا ہوں کیونکہ وہ وائرل بہت ہو رہے ہیں. وہ ہے جنرل عاصم منیر. آئیڈیل شخصیت ہے, مطلب ہے اپرائٹ آفیسر, کہنا چاہیے کہ وہ عمران خان کے سامنے کھڑے ہوئے بطور ISI چیف, یہ جانتے ہوئے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ عمران خان کا کیا تعلق ہے. اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے, پوسٹ چلی گئی, لیکن وہ کھڑے ہوئے کرپشن کا بتایا کہ پرائم منسٹر تمہاری فیملی کرپشن کر رہی ہے, دوسرے نہیں, تمہاری فیملی کرپشن کر رہی ہے پنجاب میں. تو ظاہر ہے آنریبل اپرائٹ آفیسر ہے. لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہمیشہ رہے گا کہ وہ اب چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, اگر وہ وہاں چلے جاتے ہیں تو وہ کوئی زیادہ عوامی اس طرح کا عہدہ نہیں ہے کہ وہ زیر بحث رہیں. لیکن اگر وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنتے ہیں تو یہ ایک البتہ ہے کہ عمران خان اور PTI ان کے خلاف ایک بہت منظم گروہ بیٹھا ہوا ہے, وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا. آن دی ادر ہینڈ باقی جنرل حضرات جو ہیں وہ اس طرح کا ان کے ساتھ یہ لگے جیا مطلب وہ نہیں ہے, ان پر کوئی اعتراض کرنا ذرا مشکل ہوگا. تو ان ناموں پر ہم نہیں جاتے. وہ ساحر شمشاد ہوں, جنرل ساحر شمشاد ہوں, جو کہ بہت اپرائٹ آفیسر ہیں, جن کا میں نے ذکر آپ سے کیا. مطلب ہے کہ ہر لحاظ سے فیوریٹ, مطلب ہے کہ وہ اگر آ کر کمان سنبھالتے ہیں, چیف بنتے ہیں, تو آپ یقین کیجئے کہ یہ پاک فوج کی جو اس وقت مقبولیت وغیرہ جو بھی اس وقت ہے, یہ 50% مورال اپ ہو جائے گا, قوم کا بھی فوج کا بھی. تو ایک نان کنٹروورشل, یہ میں نے صرف 2 نام لیے ہیں اس لیے کہ یہ زیر بحث ہے. پہلا تو ایک نام تو زیر بحث میں نے آپ کو بتا دیا, اور ساحر شمشاد صاحب کا نام اس لیے لیا ہے کیونکہ وہ وہاں سے آیا تھا وائس چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے. اب بتانے میں کوئی حرج نہیں, انہی کا نام جو فارمولے نواز شریف تک پہنچے ہیں ان میں سے یہی تھا کہ ساحر شمشاد کو, جنرل ساحر شمشاد مرزا کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے, جبکہ ہی از فلی کوالیفائڈ ٹو بیکم چیف.
اچھا باقی جنرل حضرات ہیں, جنرل حضرت عباس ہیں اور باقی لوگ ہیں, میں ان میں سے کسی بھی سے کو نہ جانتا ہوں, نہ کبھی ملاقات ہوئی ہے, نہ ملا ہوں. تو آئی ایم شیور کہ یہ سارے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ ہیں. جو سمجھ سے باہر ہے وہ یہ بات ہے کہ ان تمام لوگوں کے ہوتے ہوئے, موجود ہوتے ہوئے مزید ایکسٹینشن, وہ بھی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن, جو پاکستان کی ہر سیاسی پارٹی کے غصے اور مطلب ہے اس کا نشانہ ہے, عوامی ایک غصے, عوامی نفرت کا نشانہ ہے. ان کو ایکسٹینشن دینی میری سمجھ سے باہر ہے. تو پھر اب ویلاگ جو ہے وہ اسی دیکھیے جی, کل جو کانفرنس ہوئی ہے اب پنڈی میں, اس کا اعلان تو نہیں کیا گیا, لیکن ہمیں خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگنی چاہیے. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ISPR کا وہ جو عمران خان کے پریس کانفرنس کے بعد رد عمل تھا, جس میں انہوں نے بہت اسٹرانگلی ورڈڈ اسٹیٹمنٹ, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فوج کے وقار کو کسی صورت اس پہ جو ہے حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا, اور فوج اپنے آفیسرز اور جوانوں کی جو وقار ہے, پریسٹیج ہے, اس کو جیلسلی گارڈ کرے گی. اور یہ ہر لحاظ سے لاجیکل ہے, اور اسی کو میں نے اس میں بھی بڑی خوشی کا اظہار پہلے بھی کیا تھا. میں امید کرتا ہوں کہ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے کل بھی فیصلے ہوئے ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ ISPR کا وہی بیانیہ کہ فوج کے وقار کو یعنی سنبھال کے رکھنا ہے, جیلسلی گارڈ کرنا ہے, کسی ایک انڈیویجول کے لیے اس پورے ادارے کی ریپوٹیشن کو داؤ پر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. سو اس امید کے ساتھ کہ پاک فوج بطور ایک ادارہ اپنی ہی پریس ریلیز ISPR کی جو جاری ہوئی ہے اس پر کو سامنے رکھتے ہوئے, اور پھر اپنے ہی جو آفیسرز کی, یونیفارم میں آفیسرز کی, جو لوگوں کو, قوم کو یقین دہانیاں ہیں کہ جنرل باجوہ اپنے ٹائم پہ ریٹائر ہوں گے, جنرل باجوہ اپنے ٹائم پہ ریٹائر ہوں گے, جنرل باجوہ اپنے ٹائم پر ریٹائر ہوں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ فوج بطور ادارہ یہ سارے آفیسرز اور جنرل باجوہ اپنی بات پر قائم رہیں گے, اپنی بات پر قائم رہیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, جھوٹ, فریب نہیں دیا انہوں نے, دھوکہ نہیں دیا انہوں نے. ہم یہ ماننا چاہتے ہیں, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب باہر کی دنیا میں میری طرح جو اور لوگ رہتے ہیں, ان کو جب باقی دنیا کی کمیونٹیز سے کوئی ملاقات ہو تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک نیا چیف آیا, میرٹ پہ آیا. یہ تانے کب تک سننے ہیں کہ آپ کی یعنی اوپر اپر کرسٹ میں آپ کی کوئی بندہ اس قابل ہی نہیں ہے جو جنرل بن سکے؟ یہ تانے کب تک سننے ہیں, کیوں؟ تو بس اب ویلاگ ختم کرتے ہیں جی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے, بھلائی رکھے, اور یہ معاملہ جو ہے یہ اصولی پہ اٹکی ہوئی پوری قوم, اس سے ہم خیر و عافیت اور امن سے ہم نکل جائیں, اور ایک نئی قیادت آئے فوج کی, جو بھی جنرل صاحب, ایک نئی قیادت آئے, اور وہ غیر متنازع ہو, اور وہ غیر سیاسی ہو, اور وہ اس کے آتے ہی فوج کا امیج انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہوگا, اور پھر کام کی جانب لگیں. اکانومی اسٹیبلٹی ہوگی تو کچھ ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے تمام ہمسایوں اور پوری دنیا کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.